رہی ہے. ہماری بچیاں اسکول کالجوں میں جا کر بے جھجک لڑکوں کے ساتھ چلنا پھرنا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اگر یہی معاملہ رہا تو فاطمہ الزہرا گربان پکڑے گی اور پوچھے گی کہ میں نے جتنی پابندی کی, اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لیے اتنا سخت حکم دیا تھا, میرے باپ نے جس دین کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی, تم نے اس دین کا مذاق کیوں اڑایا؟ تم نے بازاروں میں بے پردہ بے لگام کیوں گھومنے لگی؟ تمہارے سینے پہ دوپٹہ کیوں نہیں تھا؟ تمہارے سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں تھا؟ تم غیر محرم مرد سے بے جھجک کیوں بات کر رہی تھی؟ تو واللہ جب فاطمہ الزہرا آپ کے گربان کو پکڑے گی تو پھر اس وقت آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا, پھر اس وقت آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا. ہماری مائیں بہنیں, یہ جو میلہ ہے, ابھی جو چاروں طرف میلہ چھایا ہوا ہے, اس میں سے ہمیں یہ اتنا اندازہ ہے کہ تقریباً 80% ہماری بچیاں میلوں میں جا کر کے آئی ہے. میلوں میں, وہ بھی غیروں کے میلوں میں. اللہ کی پناہ, اللہ کی لعنت ہو کہ ایسا میلہ جہاں پر شرک کا سبق دیا جا رہا ہے, جہاں پر جو ہے وہ غیروں کا میلہ ہے, وہاں پر بت پرستی سکھایا جاتا ہے, وہاں پر توحید کا نام و نشان نہیں ہے. وہاں اس میلے میں ہماری بچیاں, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, ہماری مائیں اس میلے میں جا کر بن ٹھن کر سج سور کر اور وہاں لڑکوں کے بیچ میں دھکا دھکی وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے. یہ بات واقعی میں صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. کیا ضرورت ہے ہمیں میلے میں جانے کی؟ کیا آپ کی اسلام, آپ کی شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ غیروں کے میلے میں بے لگام کے طرح جائیں؟ واللہ کل قیامت کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو کیا جواب دیں؟ کیا آپ کو اسلام سے محبت نہیں ہے؟ کیا آپ کو شریعت سے محبت نہیں ہے؟ کیا آپ کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے؟ آپ کیوں بے لگام دوسروں کے میلے میں بے جھجک جا رہے ہیں, ان کی شان کو بڑھا رہے ہیں؟ اگر ہماری بیٹیاں, ہماری بچیاں, ہماری بہنیں اگر اس میلے میں نہ جائے تو واللہ ان کے ٹینٹ میں, ان کے پنڈال میں کتے لوٹنے لگ جائیں. ہماری تعداد, ہمارے نوجوان جانے کی وجہ سے ان کے میلے میں اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے. یاد رکھیے, زندگی جیسی بھی گزار لیجیے, واللہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایک ایک عورتوں کو پکڑے گا, ایک ایک عورتوں کو پکڑے گا اور سوال و جواب ہوگا, اور پھر ان کی بدعمالی کی وجہ سے ان کے لیے جہنم میں فیصلہ کر دیا جائے. میری ماں اور بہنوں, ہم نے مذاق بنا دیا اپنے زندگی کو. آج معصوم بچے, آپ نے دیکھا ان کے پروگرام کو, وہ اس مدرسے میں جو سیکھ کر انہوں نے آپ کے سامنے اپنا پروگرام پیش کیا, کسی نے نعت کو پیش کیا, کسی نے تقریر کو پیش کیا, کسی نے اسلامی عقائد کو پیش کیا. آپ اپنا ماحول کو نورانی بنائیے, اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کیجیے تاکہ آپ کا بچہ مسلمان بچہ بن سکے, آپ کا بچہ اسلام پر چلنے والا بن سکے, آپ کا بچہ شریعت پر چلنے والا بن سکے, آپ کا بچہ آپ کی قدر کرنے والا بن جائے. آج نہ ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں, نہ ہمارے بچے سیدھے راستے پر چل رہے ہیں. ہم خود ٹیڑھے راستے پر ہیں تو ہمارا بچہ سیدھے راستے پر کس طرح جا سکتا ہے؟ میرے ماں اور بہنوں, آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ بچوں کی تربیت کس طرح سے کی جاتی ہے. آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ, یہ جب بچپن کی زندگی تھی تو بچپن کی زندگی میں ان کی ماں نے ایک معمول بنایا تھا, ایک عادت بنایا تھا کہ میرے بیٹے نماز اللہ کا حکم ہے, نماز کی پابندی ضروری ہے, ہر مسلمان مرد عورت پر نماز فرض ہے, ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے. اگر ان کی نماز نہیں تو کسی بھی اعمال کا ثواب نہیں دیا جائے گا. میرے بیٹے نماز کی پابندی کرنا ہے, تمہیں نماز پڑھنا ہے. اور معصوم بچہ تھا تو معصوم بچوں نے پوچھا کہ اماں نماز پڑھنے سے اللہ پاک کیا دیتا ہے؟ اب معصوم بچہ کا معصومانہ سوال تھا تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تم نماز پڑھتے ہو, تمہیں شکر زیادہ پسند ہے, تم نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ تمہیں نماز کے بدلے میں شکر دے گا. جو آج ہماری دکانوں میں شکر ملتا ہے نا,
تو ماں کہتی ہے بیٹا تم نماز پڑھو اور اس نماز کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں شکر دے گا. اور بچہ معصوم ہے، ان بچوں کو جو بات کہہ دیجیے وہ دل میں بٹھا لیتا ہے. تو پابندی کے ساتھ وہ نماز پڑھنا شروع کر دیا. روزانہ نماز پڑھتا، مصلے کو اٹھاتا، مصلے کے نیچے اس کی ماں ایک شکر کا پوڑیا رکھ دیتی تھی. اس کی ماں روزانہ مصلے کے نیچے ایک شکر کا پوڑیا رکھ دیتی تھی اور وہ بچہ نماز پڑھتا اور جا نماز اٹھاتا اور اس کے نیچے شکر پاتا، بڑا خوش ہو جاتا کہ اللہ پاک تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ پاک تو بڑا دینے والا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں اللہ شکر دے رہا ہے. روزانہ کا یہ معمول ہو گیا. اس کی ماں نماز پڑھوانے کے لیے مصلے کے نیچے شکر رکھا اور اسے معلوم ہونے نہیں دیا کہ اس کی ماں رکھ رہی ہے. ایک دن اچانک اس کی ماں کہیں چلی گئی، اس کو دھیان نہیں رہا. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اس کی ماں کہیں چلی گئی اور بچہ گھر میں اپنا حسب معمول نماز پڑھا. اب اس کی ماں کو آنے میں لیٹ، اس کی ماں وہیں سے دعا کر رہی ہے، اے اللہ ہر دن تو میں اس کے مصلے کے نیچے شکر رکھا کرتی تھی، آج تو فرید کی ماں کی لاش کو بچا لے. آج فرید کی ماں فرید کے پاس نہیں ہے، اے اللہ تو فرید کی ماں کی لاش بچا لے. میں نے تیرے یقین کی بنیاد پر ان بچوں کو نماز کی پابندی کے لیے شکر ڈالا کرتی تھی، آج میں ان سے دور ہوں، تو میری مدد کر. ماں آئی، آتے ہی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا نماز پڑھ لی؟ سب سے پہلا سوال، بیٹا نماز پڑھ لی؟ تو بیٹا کہتا ہاں اماں میں نماز پڑھ لیا، لیکن یہ لیکن جو بولا تو ماں کا دل تھر تھر کرنے لگا. ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں سے شکر نہ ملا ہوا ہے. تو ماں ہر بڑا کے پوچھنے لگی بیٹا لیکن مطلب؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ ماں ہر روز جو میں شکر کھایا کرتی تھی اس شکر سے آج کا شکر میں جو ذائقہ تھا وہ زندگی میں کبھی بھی ایسی شکر میں کوئی ذائقہ نہیں تھا. آج کے شکر کے ذائقے ایک عجیب انداز کا ذائقہ تھا. تو اس کی ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ آج تو نے میری لاش کو رکھ لیا. اگر ایسی مائیں پیدا ہو تو پھر بابا فرید الدین گنج شکر پیدا ہوتا ہے. اگر مائیں نیک ہو تو جنید بغدادی پیدا ہوتا ہے. اگر مائیں نیک ہو تو عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. یہ مائیں اپنی بچوں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ اگر اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے صحیح انداز میں کریں تو آپ کا بچہ نیک اور صالح بنے گا، آپ کا بچہ فرما بردار بنے گا، آپ کا بچہ رب کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنے گا. آج ہم اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ اسکول کی لالچ میں اپنے بچوں کو مکتب اور مدرسے میں نہیں جوڑتے. اسکولوں میں وہاں انڈا دیتا ہے. ایک عورت ہمیں آگے کہنے لگی، ہم بولے پوچھے کہ بھائی مدرسے میں بچی کو کیوں نہیں بھیجتی ہو؟ مدرسے میں بہت زیادہ غیر حاضر ہو رہی ہے. تو وہ عورت کہہ رہی ہے کہ اسکولوں میں انڈا دے تھی، اسکولوں میں دال دے تھی، اسکولوں میں چور دے تھی، ٹیکی ایک صاحب نو دے سکتے. تو وہ عورت کہنے لگی کہ تو ایک گھر کی صاحب نو دے سکتے. تو یہ بدعقلی کی وجہ ہے. ایک صابن، ایک پلیٹ کھانا، ایک انڈے کی لالچ میں مسلمان بک گیا، اپنی اولاد کی زندگی کو برباد کر رہا ہے. آپ اسکول بھی بھیجیے، میں منع نہیں کرتا کہ اسکول مت بھیجیے، آپ خوب دینی تعلیم بھی دلائیے، لیکن دینی دنیاوی تعلیم خوب دلائیے، خوب دنیاوی تعلیم سے آراستہ کیجیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیجیے. اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام نہیں کیا، مکتب اور مدرسے میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجا، واللہ آپ کے بچے ڈاکٹر تو بنیں گے، آپ کے بچے انجینئر تو بنیں گے، آپ کے بچے وکیل تو بنیں گے، لیکن وہ مسلمان نہیں بن سکتا. ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں ایسا انقلاب آئے اور دین کی بے رخی کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ مرتد ہو کر زندگی گزارے. ایسا ڈھیروں واقعات سامنے ہے کہ ماں باپ نے وکیل بنا دیا، جج بنا دیا، ماں باپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا، لیکن ان کے بچے دینی تعلیم کی دوری کی وجہ سے ان کا بچہ غیر میں
ट्रांसफर हो गया, अपने ईमान को छोड़कर गैरों का धर्म इख्तियार कर लिया। उसकी वजह यह है कि हमने अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से दूर रखा। मेरी माँ और बहनों, मैं अदबन दरख्वास्त करता हूँ, जहाँ जिसके घर है वहाँ पर अपने बच्चों को दीनी तालीम जरूर दिलाइए। ये आपके लिए यही बच्चा फर्माबरदारी का जरिया बनेगा, आपकी खिदमत करेगा। यही औलाद आपके पैर को दबाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो उसके दिलों में अल्लाह का डर होगा, उसके दिलों में अल्लाह का खौफ होगा, तो आपके लिए खिदमत का जरिया बनेगा। अगर आपने सिर्फ दुनिया की लालच में अपने बच्चों को मदरसा और मकतब से दूर रखा, तो याद रखिए आपको इस दुनिया में भी वो बच्चा जलील करेगा और आखिरत में वो बच्चा आपका दामन पकड़ेगा कि ये माँ मुझे स्कूल भेजा करती थी, ये माँ मुझे ट्यूशन भेजा करती थी, ये माँ मुझे कॉलेज भेजा करती थी, लेकिन कभी मदरसे की तरफ नहीं भेजा, कभी स्कूल जो है मकतब की तरफ नहीं भेजा। ये माँ के दिल में सिर्फ दुनिया की लालच। मेरी माँ और बहनों, इसलिए अदबन दरख्वास्त है कि हम अपने बच्चों को मदरसा में भेजेंगे, जहाँ मकतब है मकतब से भेजिए और मुकम्मल पैसा खर्चा कीजिए। आपका बच्चा दीन को हमने सस्ता बना दिया है, दीन को सस्ता बना दिया। ट्यूशन पढ़ रहा है 500 रुपये महीना, 1 घंटा ट्यूशन पढ़ता है, कितने रुपए फीस? 500 रुपए फीस, 1000 रुपए फीस, 300 रुपए फीस। लेकिन मदरसा मकतब पैसों लग पड़ा वो बोली साहब, मदरसा तो फ्री पड़े। तो ये हमारी बदअक्ली है। आप अगर बाजार में कोई चीज खरीदने के लिए जाइएगा, चाहे वो सस्ती से सस्ती चीज हो, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो जब आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा हाफिज बने, आलिम बने, मेरे बच्चा मेरा सर का ताज बने, जन्नत जाने का सर्टिफिकेट ले, तो फिर फ्री में कैसे आप अपने बच्चों को बना सकते हैं? इसके लिए पैसा खर्चा कीजिए। जब तक आप पैसा खर्चा नहीं करेंगे, तब तक आपको वो फायदा हासिल नहीं हो सकता। इसीलिए जो हजरात पैसा खर्चा नहीं करते हैं, इसीलिए देखा जाता है वो पढ़ तो लेता है, हाफिज बन गया, वहाँ गाना सुनता है, दोनों कान में लीड है, गाना सुनता है। हाफिज तो बन गया, नमाज नहीं पढ़ता है, हाफिज तो बन गया, बोलने का ठिकाना नहीं है। वजह यह है कि पैसा खर्चा नहीं हुआ, फ्री फंड में सोचा कि हमें हमारी तालीम हो जाए। मेरी माँ और बहनों, अपने औलाद के पीछे में जैसे खाने की फिक्र करते हो, जैसे लिबास की फिक्र करते हो, जैसे पहनने के लिए कपड़े की फिक्र करते हो, ऐसे ही अपने औलाद के लिए तालीम की फिक्र करो कि मेरा औलाद दीनी तालीम के आरास्ता होगा तो हमारे लिए निजात का जरिया बनेगा। और दूसरी बात यह है कि मेरे माँ और बहनों, अल्लाह ताला ने दुनिया में जो भेजा है, अल्लाह ताला एक आदमी के ताबे में हमें बनाया है, एक आदमी के ताबे दे दिया है कि जब औरत दुनिया में दाखिल होती है तो अपने शौहर के ताबे में, जब उनका शौहर यानी मियाँ बीवी का जोड़ा बन जाता है, तो फिर वो शौहर के अंदर में आ जाती है। उनका शौहर बादशाह है, उनका शौहर हाकिम है, उनका शौहर जो हुक्म देगा औरत को मानना जरूरी है। उनके हुक्म के बगैर किसी भी औरत की कामयाबी नहीं है। एक औरत है जो नमाज पढ़ती है, तहज्जुद गुजार है, एक औरत है जो रोजे रखती है, नफलें पढ़ती है, सदका करती है, हज करती है, उम्रा करती है, उम्रा करती है, ये चीजें। लेकिन उनका शौहर नाराज है, उनका शौहर उनसे नाखुश है, उनका शौहर हमेशा उनसे नाराज रहता है, तो वल्लाह उसकी नमाजें कबूल नहीं, उसके रोजे कबूल नहीं, उसके सदका कबूल नहीं, उसके हज कबूल नहीं। क्यों? कि उनका शौहर नाराज है। शौहर की राजी में औरत की रिजा है और वालिदैन की राजी में मर्द का रिजा है, लेकिन औरत की रिजा उनकी शौहर की रिजा में है। लेकिन आज हमारी समाज की औरतें अपने मर्द को कुछ नहीं समझती है, इतनी बातें सुना देती है, इतना डांटती है कि मर्द बेचारा थर थर कांपने लग जाता है। मर्द बेचारा वो जो है कुछ कलाम नहीं कर सकती है, इतना गुस्सा दिखाती है, इतना झंझलाती है
کہ جیسے کہ بادشاہ وہی ہے. میرے ماں اور بہنوں، آپ کو یہ لگتا نہیں ہے، آپ یہ لگتا ہے کہ ہماری یہ سخت کلامی کوئی بڑی بات نہیں ہے. یاد رکھیے، آپ کی اس بے رخی بات سے، آپ کی اس طرح ڈانٹنے والی بات سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کے ہاں آپ کی پکڑ ہوگی کہ آپ نے اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بات کی. جس طریقے سے مردوں کو یہ حکم نہیں ہے کہ اپنے باپ کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرے، اسی طرح عورتوں کو حکم ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرے. اگر وہ عورت اونچی آواز میں بات کرتی ہے، مردوں کو اپنی حقیقت میں کچھ نہیں سمجھتی ہے، تو ایسی عورت پر اللہ کی لعنت، اللہ کے نبی کی لعنت ہے. ایسی عورت پر جو ہے دنیا زمین و آسمان کی لعنت ہے. اس لیے ماں اور بہنوں، یہ توبہ کرو، آج کے بعد سے اپنے شوہر کو راضی خوشی رکھیں گے. آج کے بعد سے کوئی ایسا بات اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے جس سے میرا شوہر ناراض ہو. ایمان والی عورتوں کی صفات یہ ہے کہ اگر ان کا شوہر ناراض ہو جائے تو جب تک اسے چین نہ آئے کہ جب تک ان کا شوہر راضی نہ ہو جائے. ہاں، شوہر کو راضی اس حال میں کرنا ہے اگرچہ وہ شریعت کے حکم پر اگر وہ ناراض ہے. اگر وہ شریعت سے ہٹ کے ناراض ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی شوہر شریعت کے خلاف کام کرنے کے لیے کہتا ہے اور میں کام نہ کروں تو اس پر چل سکتا ہے. شریعت کے خلاف شوہر کے بھی بات ماننا نہیں چاہیے. شریعت کے اندر رہ کر ہر حال میں شوہر کی خدمت گزاری ہر حال میں ضروری ہے. آپ جنت جب تک نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ کا شوہر آپ سے راضی نہ ہو. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کو جس حال میں شوہر بلائے اس حال میں آپ کو آنے ہی آنے. اپنے بچوں کی تربیت، اسی لیے عورتوں کا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. علماء فرماتے ہیں ایک عورت اگر وہ بن جائے، ایک عورت اگر وہ سنور جائے، 70 اولیاء سے زیادہ مرتبہ ہو جاتا ہے. ہاں، اگر ایک عورت بگڑ جائے تو سارے سماج کو بگاڑ دیتا ہے، سارے معاشرے کو بگاڑ دیتا ہے. اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں خاص طور سے آج یہاں جو اجلاس میں آئے ہیں، اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ پردے کے پابند رہیں گے. اسکارف کی پابندی، ہم نے جو جلسے میں آئے ہیں برقع پہننے کی عادت ڈالیں. ہماری مائیں بہنیں برقع پہننے میں شرم محسوس نہ کریں، جھجک محسوس نہ کریں. یہ تو اسلام کی شان ہے. برقع پہن کے جب عورتیں بازار میں نکلتی ہے، برقع پہن کے جب عورتیں گلیوں میں نکلتی ہے تو فرشتے خوش ہوتے ہیں. دیکھو یہ اسلام کی شہزادیاں ہیں. اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، اپنے بچوں کو ہر بات پر جھنجھلائیں نہیں، اپنے بچوں کو بددعا نہ دیں، اپنے بچوں کو ہمیشہ گالیاں نہ دیں، اپنے بچوں کو ہمیشہ نکما نکارا نہ کہیں. بچے کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. اپنے بچوں کو دعا دیا کریں. آپ کی اولاد بدماش ہے، آپ کی اولاد فرمانبردار نہیں ہے. آپ رات کو اٹھیے، تہجد کی نماز پڑھیے، اللہ سے کہیے اے اللہ میری اولاد نافرمان ہے، فرمانبردار بنا دے. آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آسمان پر لے کر جائے گا اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. آپ کی اولاد کو فرمانبردار بنا دے گا. آپ کا شوہر اگر کسی وجہ سے ناراض ہے، آپ نماز پڑھیے، تہجد کی نماز پڑھیے، اللہ سے کہیے اے اللہ میرا شوہر ناراض ہے، ان کے دلوں میں رحم ڈال دے. آپ کا شوہر ضرور اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں رحم ڈال دے. اس لیے ضروری درخواست ہے